أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث سورہ حمد کی تفسیر میں شروع ہوئی تھی اور کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ہم جو ہے اس میں متن جو ہے وہ تفسیر المیزان کو رکھیں گے اور علامہ طباطبائی نے جو تفسیری نکات بیان کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی۔ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کے خصوصیات بیان ہوگی تھی اور ہم نے تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ ایک مطلب جو ہے یہاں پر بیان کیا تھا ہم نے کہ علامہ طباطبائی یہاں سے اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ نام رکھنا جو ہے یہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور معاشرے میں رائج جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ جناب علامہ کہاں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب کوئی عمارت بنانا چاہتا ہے، کوئی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے، کسی بچے کا جو ہے وہ نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی عزیز کے نام پر یہ نام جو ہے وہ رکھتا ہے کہ ایک عزیز جو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور اس کے نام پر جو ہے وہ اس ادارے کا نام یا اس مثلا کسی ہستی کے بارے میں محبت رکھتا ہے تو وہ اس کے نام پر جو ہے وہ یہ نام رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ آپ دیکھیں، اب کیوں وہ یہ نام رکھتے ہیں، اس میں چند چیزیں مد نظر ہوتی ہیں۔ ایک چیز جو مد نظر ہوتی ہے وہ یہ کہ یادگار بنانا، مثلا اس شخص کا نام اور ذکر کو باقی رکھنا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ ہمیں پسند ہے، شخصیت وہ ذات اس کا نام باقی رہے، تو اس کے نام کو یادگار بنا کر رکھنے کے لیے وہ پھر اپنے جو بھی ایک اہم کام ہیں اس کے نام پر وہ کام جو ہے منسوب کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ تبرک و شرف کے لیے وہ نام رکھتے ہیں، مثلا اس نام کی نسبت سے اس عمل یا ادارے کو شرافت یا برکت منسوب ہو، مثلا امام بارگاہ بنائیں گے اہل بیت کے نام سے، اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے اہل بیت کے نام سے، تو اس سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے لیے شرف ہو، ایک اتنی بڑی ہستی کی ایک ذات کے نام پر جو ہے وہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے یا بلڈنگ جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے یا کوئی پروجیکٹ ہے یا جو بھی وہ نام رکھتے ہیں وہ تبرک اور شرف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یاد دہانی، کہ آپ جب بھی اس نام کی چیز سامنے آئے تو اس بزرگ یا محبوب شخصیت کا خیال دل میں تازہ ہو جائے۔ بعض اوقات جو ہے وہ انسان اس وجہ سے نام رکھ دیتا ہے، مثلا اپنے بچے کا نام اس لیے رکھتا ہے تاکہ اپنے بزرگ کو جو ہے وہ یاد رکھے۔ بعض اوقات جو ہے وہ انسان نام رکھتا ہے کیا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ لوگ سمجھیں کہ اس ادارے میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام اس شخصیت کے مزاج اور اہداف کی یاد میں ہے، تو وہ بھی اپنی سوچ اور رفتار اس کے مطابق بنا لیں۔ اس وجہ سے وہ یہ نام جو ہے وہ اس کو رکھتے ہیں۔ یہ ایک عمومی روش ہے معاشرے کے اندر کہ انسان جو ہے وہ نام رکھتا ہے، اس کو مقدمہ بناتے ہیں اور پھر اس کو تطبیق دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ فرماتے ہیں جس طرح انسان عرفن کسی بڑے کے نام سے کام شروع کرتا ہے، اسی روش کو خود خدا نے اپنی کتاب میں اختیار کیا۔ قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس میں دو بڑے مقاصد، ایک اس لیے کہ قرآن کے کلام کو الہی بتانا، کہ بسم اللہ گویا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے،
اللہ کی طرف منسوب ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مطالب اللہ کے بیان کرتا ہے. بس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ انسان کو دلا رہے ہیں. یہ ایک مطلب جو ہے وہ خداوند متعال نے بسم اللہ کے ذریعے اس کا انتخاب کیا. دوسرا جو سبب اس کا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بسم اللہ کا جو آغاز، بسم اللہ سے جو آغاز کیا ہے، اس میں اہل ایمان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی جب کوئی اہم عمل کرو تو خدا کے نام سے شروع کرو. کیوں؟ تاکہ وہ عمل خدا کے لیے ہو، اس پر خدا کا رنگ ہو، اور وہ عمل فنا اور بطلان سے محفوظ رہ سکے، وہ ختم جو ہے وہ نہ ہو جائے. کیونکہ خدا کے نام سے جو عمل انجام پائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ آیت میں کیا آیا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، باطل ہونے والی ہے، لیکن جو اللہ کا خاطر ہو، وجہ اللہ ہو، وہ ختم نہیں ہوگی. لہٰذا لوجہ اللہ جو عمل ہوگا وہ باقی رہے گا، اور اس کا اثر دنیا و آخرت کے اوپر جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اس بنا پر بسم اللہ کہنا عمل کو للہ بنا دیتا ہے، اور نیت کو خدا کی طرف موڑ دیتا ہے، اور عمل کو خدا سے جوڑ دیتا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس سے آغاز کیا ہے قرآن کا، کلام الہی کا. انسان کی نیت جب ہوگی تو وہ نیت توحیدی رخ رکھے گی، اور اس کے عمل میں جو ہے وہ پائیداری آئے گی. خود یہ ایک مطلب تھا جس کے اوپر کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مطلب بیان کر بھی دیا تھا تفصیل کے ساتھ. ابھی جو ہے وہ متن المیزان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے مطالب کو بیان کیا. یہ تمام مطالب میں نے آپ کو بیان کر دیے تھے جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ فانی اعمال ہیں. قرآن و حدیث میں واضح ہے کہ جو اعمال محض دنیاوی ہیں وہ ہباء منصورہ، یعنی اڑتی ہوئی خاک بن کر ختم ہو جائیں گے، اور وہ اعمال جو لوجہ اللہ ہوں باقی اور مفید رہتے ہیں. تو بسم اللہ کہنا عمل کو فنا سے نکال کر دوام کی سمت دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت، قصد، یہ کیا ہیں؟ یہ سماجی اور الہی معیاروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. یہ ایک مطلب ہے. پھر یہ بھی مطلب آپ کو بیان کیا تھا کہ عمل کو خدائی مارک دینا، یعنی جب کوئی فرد یا کمیونٹی بسم اللہ کے ساتھ عمل شروع کرتی ہے تو اس کے کچھ عملی نتائج بھی واضح ہوتے ہیں. کون سے؟ عمل میں احتیاط، امانت، شرافت کی توقع بڑھتی ہے. ثانیاً فیصلے اور طریقہ کار اخلاقی دائرے میں رہتے ہیں. ثالثاً یہ رویے معاشرتی اعتماد اور برکت کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے امام، استاد یا صاحب علم اکثر اہم کاموں کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں. تو یہ ایک اس اعتبار سے خدائی مارک بن جاتا ہے. اور اب نیت جو ہے اگر انسان کر لے، ایک عمل انجام دے رہا ہے، اس نے انجام دینا ہی ہے، اگر نیت کرے گا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا، عبادت کے لیے ہوگا. اگر نیت نہیں کرے گا تو وہ ایک سادہ عمل ہی کہلائے گا. مثلا جیسے یہاں فرماتے ہیں کہ فرض کریں دو افراد ایک ہی عمارت تعمیر کریں، ایک نے مقصد صرف منافع رکھا، دوسرے نے بس کہہ کر شروع کیا اور نیت کو خدائی رکھا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرا فرد تعمیر میں معیار، اخلاص، سماجی ذمہ داری، ان سب کی کا جو ہے وہ قائل ہوگا، اور اس چیز کو جو ہے وہ انسان آگے لے کر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ مطلب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا. اب متن المیزان کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں کہ جناب علامہ طباطبائی اپنی بحث کا آغاز جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. یہی مطالب جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، اس کو توجہ ذرا آپ کریں. ایک منٹ میں میرا خیال میں کوئی بندہ انتظار کر رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھیں. یہ ہے المیزان اردو ترجمے کے ساتھ.
اس کا یہ بسم اللہ سے آغاز ہے۔ جتنے مطالب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں وہ یہی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ یہاں سے وہ آغاز کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو کام کرتے ہیں یا اسے شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کام کی ابتدا اس شخصیت کے نام سے کرتے ہیں جو انہیں دوسروں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو یا قدر و منزلت کے لحاظ سے ان کے نزدیک سب سے زیادہ باعظمت ہو، تاکہ اس محبوب یا عظیم المرتبت ہستی کی بدولت ان کا کام بابرکت اور نتیجہ خیز ہو جائے، یا کم از کم یہ کہ اس شخصیت کی یاد ہمیشہ باقی رہے۔ اسی طرح کوئی نام تجویز کرتے وقت بھی یہی امر ملحوظ ہوتا ہے۔ مثلا نو مولود بچے کا نام یا اپنے شاہکار صنعت جو ہے، مثلا وہ گھر کہ جسے انہوں نے بنایا، یا کسی ادارہ و مرکز کا نام کہ جسے انہوں نے قائم کیا، اپنی کسی پسندیدہ یا محترم شخصیت کے نام پر تجویز کرتے ہیں، تاکہ اس طرح اس محبوب یا عظیم ہستی کا نام زندہ و جاوید رہے اور اس کا جمال و کمال عالم وجود میں آنے والی نئی چیزوں کی بقا سے ہم رنگ ہو سکے۔ جب تک وہ نام باقی ہو اس سے منسوب شخصیت بھی یاد باقی رہے گی۔ جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھتا ہے تاکہ اس طرح اس بزرگ کا نام ہمیشہ باقی رہے اور اس کی یادگار کے ساتھ ساتھ اس کی محبت عظمت کی تصویر آنکھوں کے سامنے مجسم اور اس کی یاد کا چراغ دلوں میں روشن رہے۔ یہ تھا عرف کا مزاج اور اس کا طریقہ کار۔ تو اب کیا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ یہی بات خدا کے کلام میں بھی پائی جاتی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام کا آغاز اپنے سب سے پیارے اور محبوب نام سے کیا، یعنی اللہ سے۔ سب سے پیارے اور محبوب نام سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ۔ اللہ سے کیا، یعنی بسم اللہ، اللہ کے نام سے کیا، تاکہ اس کا کلام اس کی عظمتوں کا حامل اور ترجمان اور اس کی لازوال ذات ہی سے وابستہ و مربوط رہے۔ یعنی جو بھی انسان اس کتاب کو کھولے گا اور وہ جیسے ہی آیت بسم اللہ کی تلاوت کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، خدا نے جو ہے وہ اس کلام کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ آئے گا، تاکہ اس کا کلام اس کی عظمت یہ پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کو ایک پاکیزہ روش اور رفتار و گفتار کے پسندیدہ آداب سے بھی آگاہ کرے، جس کو اپنا کر لوگ اپنے ہر کام کی ابتدا اس کے مقدس و بابرکت نام سے ہی کریں، تاکہ اس کی برکتیں اور عنایتیں ان کے شامل حال ہوں اور ان کی ابدیت نواز صفات کی روحانیت ان کے اعمال و اقوال پر محیط ہو جائے۔ تو یہ مطلب جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پھر آگے یہاں پر یہ سلسلہ یہاں پر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال میں ہر طرح کی ناکامی اور پریشانی اور شکست اور تباہی سے نجات پا سکتے ہیں اگر اللہ کے نام سے شروع کریں، کیونکہ جس لازوال ہستی کے نام سے انہوں نے ابتدا کی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اس کی بابت فنا اور نابودی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ پس جو اللہ کے نام سے شروع ہوگا وہ باقی رہے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم کی حدیث ذکر کرتے ہیں، جو کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس کو بیان بھی کیا تھا۔ اس کو یہاں پر جو ہے وہ علامہ طباطبائی جو ہیں وہ کوڈ کرتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، کہ جو اہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے اثر اور بے نتیجہ ہوگا۔ تو لہذا یہ بسم اللہ کی اس اہمیت کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ مطالبات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں، اور یہ یہاں پہ اب سلسلہ اب اگلے مرحلے میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بحث جو آتی ہے وہ یہ کہ بسم اللہ یہاں پر جو ہے وہ با آیا ہوا ہے، بسم اللہ عربی زبان کے اندر کچھ حروف
ایسے ہیں جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے. یہ عربی زبان سے جو آشنا نہیں ہیں ان کو تھوڑی توجہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت یہاں پر پڑے گی کہ مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. بعض حروف ہیں جو کیا کرتے ہیں کلمات میں ربط ایجاد کرنے کے لیے آتے ہیں. ہر زبان کے اندر ایسا ہی ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ کیا کرتے ہیں ایک طرف جو ہے وہ زید کو رکھ دیں اور ایک طرف گھر کو رکھ دیں. اگر فقط یہ آپ ایک زید کو اور ایک گھر کو جو ہے وہ رکھ دیں اور درمیان میں کسی حرف کا اضافہ نہ کریں تو آپ جو ہیں وہ کلام کے درمیان ربط ایجاد نہیں کر سکتے. مثلا آپ کہتے ہیں زید گھر. زید گھر کیا ہے؟ حرف کی ضرورت ہے یہاں پر تاکہ ایک جملہ مکمل ہو سکے. کہا جاتا ہے زید گھر میں ہے، اب جملہ مکمل ہو گیا. اب یہاں میں جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے مطلب کو کامل کرنے کے لیے. گھر میں ہے، اس کو عربی میں اگر بیان کریں تو اس کو کہا جاتا ہے زیدن فی الدار. زید گھر میں ہے. یہاں فی کا لفظ آیا ہے. یہ جو فی ہے، با ہے، لام ہے، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں یہ جملے کہہ رہا ہوں حرف ہوتے ہیں، ان کو حروف جارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. حروف جارہ جو ہے یہ عربی زبان کے اندر زیر دیتے ہیں جس کو کسرہ عربی میں کہا جاتا ہے. مثلا آپ کہنا فی الدار للہ، یہ کسرہ جو ہے وہ دیتے ہیں. حروف جارہ کا یہ عمل ہوتا ہے. مثلا دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کے لیے مطلب شیئر کیا ہے. کیا ہے؟ عربی نحو میں حرف جار مثلا با، لام، تی کیا کرتے ہیں اپنے متعلق اسم پر کیا کرتے ہیں جر یعنی کسرہ دیتے ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں. یہ حروف بذات خود معنی مکمل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں متعلق یعنی جو متعلق ہے اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر معنی کی سمت متعین کرتے ہیں. یعنی زید گھر، اب پی آ کر کیا کر رہا ہے یہاں پر، میں آ کر یہاں پر کیا کر رہا ہے متعین کر رہا ہے کہ زید کہاں ہے یا گھر میں کون ہے، اس کو متعین کرتا ہے. بس ان کو کہا جاتا ہے حروف جارہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر آپ دیکھیں تو با کا لفظ آیا ہوا ہے، تو با حرف جر ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے متعلق ہونا چاہیے. پس کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ یہ بھی میں عربی کا ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ مطلب جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے. عربی زبان کے اندر جو ہے وہ یہ سکرین جو میں نے شیئر کی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یعنی بیچ میں کٹ تو نہیں جی جاتی؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے. تو ایک یہ قانون جو ہے وہ یاد رکھیں کہ با یہ حرف جار جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی حتماً کوئی نہ کوئی اسم ہونا چاہیے یا فعل ہونا چاہیے، یعنی فعل کے متعلق ہوتے ہیں. تو میں یہ ساری تفصیل کے اندر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. مثلا یہاں پر اگر کیا آیا ہوا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ آیا ہوا ہے، یہ بسم اللہ ہے تو یہاں پر یہ با ہے. اب عربی زبان کے اندر ہر جملے کا جو آغاز ہوتا ہے، ایک جملہ جب بنتا ہے اس کا آغاز یا تو اسم سے ہوگا، ناؤن جسے آپ کہتے ہیں، یا کیا ہوگا فعل سے ہوگا جس کو آپ ورب کہتے ہیں، فعل سے ہوگا. حتمن ہونا چاہیے. اگر نہیں کہیں نظر آ رہا تو حتمن کیا ہے محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کو پھر پتا کرنا ہوتا ہے کہ کون سا فعل محذوف ہے. اب بسم اللہ کے اندر پھر ایک بحث یہی ہے کہ یہاں تو یہ آغاز ہو رہا ہے با سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سے شروع ہو رہا ہے اور جملہ عربی کے اندر تو با سے شروع ہو نہیں سکتا. تو اس کے پیچھے جو ہے کوئی اسم یا فعل ہے
یا فعل ہے حتمن، وہ فعل کون سا ہے، وہ ورب کون سا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لغویوں کی جو ہے وہ بحث جو ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ مثلا یہاں پہ میں نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا کہ مکتب نحو کے مطابق حرف جار جو ہے تنہا کیا ہوتا ہے، تشنا، یعنی بغیر معنی کے ہوتا ہے جب تک متعلق نہ ملے، یعنی جب تک کسی فعل کے متعلق نہ ہو وہ معنی نہیں دے سکتا، وہ معنی دینے میں محتاج ہوتا ہے۔ کیا ہے اس کا آغاز؟ یہ اب اے آئی کے ذریعے تصویر بن گئی ہے، علامہ کی تصویر جو ہے وہ یہ والی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ رہے، فقط مطلب کی طرف جو ہے وہ آپ نے توجہ کرنا ہے۔ علامہ طباطبائی کیا بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ ابتدا کے متعلق ہے، یعنی کیا مراد، یعنی وہ جو بسم اللہ، مثلا جو بسم اللہ اس طریقے سے قرآن کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو اب یہاں پر ایک فعل محذوف ہے، وہ فعل کون سا ہے، وہ ہے ابتدا، ابتدئ، یعنی یہاں پر اس طریقے سے آ جائے گا، یعنی میں ابتدا کرتا ہوں، ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس علامہ کہتے ہیں میرے نزدیک جو ہے یہاں پر فعل کون سا ہے، ابتدا، یعنی اللہ کے نام سے آغاز کرنا۔ ان کے نزدیک یہ، علامہ طباطبائی کے نزدیک یہ قرآنی جو آغاز ہے یہ زیادہ جو ہے ہم آہنگ ہے معنی کے ساتھ، ابتدا ہے، ورنہ اگر باقی مفسرین کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں استعانت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اگر تو ہو علامہ کا نظریہ کہ ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ جو پہلا ہے اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، لیکن اگر ہو استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر کیا معنی اس کا ہو جائے گا، اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ میں اللہ کے نام کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں، اور آگے جو کہ رحمان و رحیم ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بہتر کون سا ہے، استعانت یا ابتدا؟ جناب علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ابتدا، ابتدئ جو ہے وہ جامع ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، پہلا جو سفر ہے، پہلا قدم ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں استعینوں کی نسبت ابتدئ، یعنی میں جو ہے وہ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، وہ اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محذوف فعل رکھ کر عبارت میں روانی اور قوت اظہار برقرار رہتی ہے، پوشیدگی یعنی جو محذوف ہونا ہے پڑھنے والے کے ذہن کو عمل کے اوپر جو ہے وہ مرکوز کرتی ہے، یعنی یہ مطلب بیان کر رہے ہیں کہ کیوں محذوف جو ہے وہ کیا گیا ہے، لکھ دیتے ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ، فعل کو حذف کر دیا ہے، کیوں؟ تاکہ توجہ جلب کی جا سکے، تاکہ فوکس کیا جا سکے کہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے، اللہ کے نام کے اوپر اور اس سے آغاز کرنے کے اوپر جو ہے وہ فوکس رہا جا سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس استعانت کی جو علامہ کے نزدیک ہے یہ قابل نظر ہے، یعنی یہ قابل بحث ہے، اس کو قبول جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس اگرچہ جو ہے بعض مفسرین نے اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآنی سیاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ابتدا کی تشریح زیادہ مطابقت رکھتی ہے، یعنی ابتدئ اللہ کے نام سے شروع کرنا، یہ جو ہے وہ سیاق، قرآنی سیاق کو مد نظر رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر جب افتتاح الہی کی حیثیت کو دیکھا جائے، یعنی خود کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابتدا، ابتدئ، میں آغاز کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہو، استعین جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا اس کا لغوی معنی اور اس کی لغوی بحث جو کہ بسم اللہ کے بارے میں موجود ہے۔ ابھی اس کو متن تفسیر المیزان کے اندر جو ہے وہ
دیکھتے ہیں کہ جناب علامہ نے یہ جو مطلب میں نے توضیح دے دیا ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے. دیکھیں توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ سورہ حمد الحمد کی بسم اللہ میں حرف با کا تعلق ابتدا سے ہے. توجہ کرنی ہے، میں نے تھوڑی وضاحت کر دی ہے اور علامہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ حرف با کا تعلق ابتدا سے ہے. یعنی چونکہ فعل کا جملہ جو بنتا ہے اس کا آغاز فعل یا اسم سے ہوتا ہے، یہ تو حرف سے ہو رہا ہے، تو اس کس فعل کو مانے، کس اسم کو مانے؟ فرماتے ہیں با کا تعلق ابتدا سے ہے. با کا متعلق ابتدا ہے، یعنی ابتدا خدا کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی بندگی کے اظہار کو اخلاص کی عظمتوں سے ہم آہنگ کر کے بارگاہ ربوبی میں شرف سخن حاصل کیا جائے. یعنی بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ اس طریقے سے تم کلام الہی کا آغاز کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. پھر آگے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ عربی ادب کے بعض ارباب فکر و نظر کا خیال ہے کہ بسم اللہ میں با کا متعلق استعانت ہے، یعنی استعینو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مدد طلب کرنا. میں اللہ کے مدد سے جو ہے وہ شروع کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نظریے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نظریہ بھی درست ہے، لیکن ابتدا یعنی شروع کرنے کا معنی و مفہوم ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. یعنی ابتدئ، میں آغاز کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں، یہ زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ خود سورہ مبارکہ میں استعانت کسری الفاظ موجود ہیں. یعنی استعینو اگر ہم پہلی آیت میں بیان کر دیتے ہیں تو آگے نستعین کا فعل آ رہا ہے، مدد طلب کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو لہٰذا وہاں ہم استعینو کو محذوف نہیں مانیں گے، پوشیدہ نہیں مانیں گے فعل کو، بلکہ ابتدئ، میں آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کیونکہ استعانت جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہٰذا بسم اللہ سے اس یعنی استعانت کے علاوہ ہی معنی مراد لینا زیادہ موزوں رہے گا، یعنی بہتر ہے. غلط نہیں قرار دے رہے ہیں، جو بعض مفسرین نے بلاغی اعتبار سے بحثیں کی ہوئی ہیں اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ غلط نہیں ہے. تو یہ ایک بحث تھی جو کہ لغوی اعتبار سے اور اس کے تجزیہ ترکیب کے اعتبار سے یہاں پر بیان کرتے ہیں، اس کے معنی کے اعتبار. اگر آپ دوسری تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیں، یہ بحث جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، لیکن علامہ نے اس کو مختصر جو ہے وہ بیان کیا، اور اتنا ہی ضروری ہے. اس سے زیادہ پھر وہ اجتہادی بحثیں ہو جاتی ہیں، اس میں زیادہ پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ علامہ بحث ایک اور شروع کرتے ہیں، وہ بحث ہے اسم کی. یہ بحث جو ہے وہ بہت توجہ طلب بحث ہے کہ اس میں بعض اہم نکات کا جو ہے وہ تذکرہ یہاں پر ہوگا. وہ یہ کہ یہ جو اسم آیا ہے بسم اللہ، با کے بعد اسم آیا ہے، خب اس اسم کا کیا معنی ہے؟ علامہ جو ہے اسم کا معنی بیان کرتے ہیں، اور یہ شاید بعض افراد کے لیے ایک نیا مطلب ہو کہ جنہوں نے تفسیر کو پہلے جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوگا، تو شاید یہ مطلب ان کے لیے نیا ہوگا. تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ ضرور کریں گے. اس میں فرماتے ہیں اسم عربی زبان میں اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی پہچان کا ذریعہ ہو یا جو کسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہو، اس کو اسم کہتے ہیں. اچھا، میرا نام، آپ کا نام، یہ پہچان کی علامت ہے، کسی حقیقت کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے. خود اسم کا روٹ ورڈ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں بعضوں نے کہا ہے اسم کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سیماتن ہے، سین میم تے، سیماتن. اب یہاں ایک نمبر پہ دیکھ رہے ہیں، سیماتن سے بنایا گیا. سیماتن کا کیا معنی ہے؟ علامت و نشانی، یعنی سیماتن سے اسم بنا ہے اور اس کا معنی ہے نشانی. بعضوں نے کہا ہے کہ اسم جو ہے وہ سمو ہے، سین میم واو، سمو، سمو سے بنا ہے. سمو کسے کہتے ہیں؟ رفعت و بلندی.
رفعت و بلندی، اس کا بھی جو ہے وہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے. اسم یعنی بلند، اللہ کا بلند نام. تو فرماتے ہیں بہرحال لغت اور عرف عام دونوں میں اسم سے وہ لفظ مراد لیا جاتا ہے جو کسی چیز پر دلالت کرے، یعنی اس کی پہچان کا ذریعہ بنے. اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسم جس چیز کی پہچان کا ذریعہ بن رہا ہے اس کی حقیقت سے قطعی مختلف ہے، یعنی اس چیز کی حقیقت کا حصہ نہیں ہوگا بلکہ صرف اس کی پہچان کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا. اسم اور ہے اور مسمى کچھ اور ہے. مثال کے طور پہ اس عبارت میں کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ، یہ آپ کے لیے واضح کر دوں. اور آپ نے کیا کیا، مثلا نام رکھا ہے علی، علی اسم ہے. اب علی جو اسم ہے وہ علامت بن رہا ہے نشاندہی کے لیے، پہچان کے لیے. علی ایک ہے حقیقت، اس کی ذات الگ ہے. علی اور اس کی ذات یہ دو چیزیں ہیں. آپ نے اس ذات کے لیے علی کا نام رکھ دیا ہے. اب علی کا جو لفظ ہے، علی جو اسم ہے، یہ اس ذات کی پہچان بن رہا ہے. آپ لفظ عین لام یہ علی کو سن کر، دیکھ کر اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میرا نام زائر ایک حقیقت ہے اور میری ذات ایک حقیقت ہے. زائر کو سن کر میری ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ میری پہچان کا سبب بنتا ہے. پس اسم اور ہے، مسمى اور ہے. مسمى یعنی وہ اسم جس کے لیے ہے اس کو مسمى کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو عرف عام کے اندر اسم اور چیز ہوتی ہے، مسمى اور چیز ہوتی ہے. یہ عرف عام کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ اسم کو ذات کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک بحث جو ہے وہ تھوڑا سا توجہ طلب بحث ہے. یعنی ایک ہے اسم کا لفظی معنی، مثلا جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی وضاحت کی ہے علامہ کے متن کو، زید، حسن، اللہ، رحمان، رحیم لکھا ہوا لفظوں کے اندر، یہ اسم لفظی ہے. میں اللہ بول رہا ہوں، میں رحمان بول رہا ہوں، میں رحیم لکھ رہا ہوں، یہ اسمی لفظ ہیں. ایک جو اسم کا معنی ہے وہ تکوینی ہے، یہ لفظ نہیں ہے بلکہ خارجی حقیقت ہے جو خدا کی ذات پر براہ راست دلالت کرتا ہے. اس کو تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. میں جان بوجھ کر تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اگلے درس پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تازہ ذہن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس مطلب کو سنیں اور علامہ کی اس عبارت کو سمجھ جائیں. یہ زیادہ جو ہے مجھے بہتر لگتا ہے، چونکہ ابھی اگر اس بحث میں داخل ہوا تو کم از کم 20 سے 25 منٹ جو ہیں وہ درکار ہوں گے کہ میں اس مطلب کو کھولوں اور آپ اس مطلب کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. تو یہاں تک جو ہے وہ اسم کی جو ہے وہ لغوی اور نحوی بحث جو ہے وہ تمام کی ہے. ابھی اسم کا جو عرفی معنی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے. اب اسم کا ایک تکوینی معنی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس کے لیے جو ہے وہ چھوڑتے ہیں تاکہ آپ ایک تازہ ذہن کے ساتھ آ کر بیٹھ کر اس مطلب کو جو ہے وہ توجہ سے سنیں گے اور یہ مطلب جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور یہ متن جب بھی آپ المیزان کا آپ پڑھیں گے اردو کے اندر تو آپ کو آسانی سے یہ مطالب جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے. اب یہ تھا آج کا درس. اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے تو اب سوال جواب کا سیشن ہے، سوال کر سکتے ہیں. اچھا، جی میرا ایک سوال ہے. آپ نے جی جی کہا کہ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ ہوں، کامیابی اس میں ملتی ہے اور وہ ہمیشہ ہوتی ہے نا اس میں. تو جی جی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کفار ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں مسلمانوں سے. اب لازماً وہ جی تو جی بسم اللہ نہیں کہتے ہوں گے. ہوں، اس پہ تھوڑی ہوں، روشنی ڈالیے گا. جی جی. دیکھیں اس کو کل بھی ضمیر بھائی نے جو ہے وہ سوال کیا تھا، اس کے جواب میں نے تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا. اس میں اس کو میں دوبارہ تھوڑا مزید کھول دیتا ہوں. دیکھیں ہم ایک ہے
ایک فعل کو انجام دینا اور پھر مادی دنیا کے اندر اس فعل کا تسلسل. ہماری یہ بات نہیں ہو رہی، میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے. اگر تو کسی انسان کی توجہ اور انسان کا نظریہ یہ ہو کہ انسان اسی مادی بدن میں خلاصہ ہوتا ہے، یہ مادی کائنات ہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر یہ سوال ممکن ہے کہ ویلڈ ہو جائے کہ کفار تو ایک کام کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ بھی نہیں کہتے، اور ان کے کاموں میں بعض اوقات تسلسل بھی ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں، اور وہ مادی طور پر فوائد اور منفعتیں بھی، مفاد بھی اپنا جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ نظریہ ہو کہ انسان اس مادی بدن میں خلاصہ نہیں ہوتا، اس کی حقیقت اس کی روح ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے کہ جو لامتناہی ہے، اور یہ دنیا محدود ہے، مقدمہ ہے دوسری دنیا کے لیے، اور یہ کھیتی ہے آخرت کے لیے. اگر یہ چیز جو ہے وہ انسان کے نظریے کے اندر ہو، تو پھر جو اللہ کے بغیر ایک فعل کو انجام دیتے ہیں، وہ مادی اعتبار سے چاہے کتنا ہی منفعت رکھتا ہو، فائدہ مند ہو اس کے لیے، لیکن وہ محدود ہے، فانی ہے، اسی دنیا کی حد تک، بقا نہیں ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ دوسری دنیا کے اندر ملنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ کے نام سے اگر شروع کرے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے جو ہے وہ بابرکت نام سے اپنی ذات، ابھی میں اسم کا جب معنی تکوینی معنی جو ہے وہ بیان کروں گا اور زیادہ مطلب واضح ہوگا، تو اس کو اگر وہ مد نظر رکھ کر جو ہے وہ اگر کرتا ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس مادی دنیا میں باقی رہے گا، بلکہ آخرت کے اندر بھی اس کی بقا ہے، اس کے نتائج آخرت کے اندر بھی موجود ہیں. تو اس اعتبار سے کفار فرق کرتے ہیں مسلمان اور مومن سے، ان کا عمل. السلام واضح علیکم. شاہدہ، تھینک یو. علیکم السلام ورحمۃ اب ہم مرتضی صاحب بولتے ہیں بامبے سے. اب سوال یہ ہے کہ جو آغا صاحب علامہ طباطبائی نے جو ابتدا کے معنی دیے ہیں اور دوسرے نے مدد کے معنی دی، اگر ہم جب خدا کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو نام دے رہے ہیں، تو اس میں تو اللہ. مدد آلریڈی آ ہی جائے گی نا. اگر جی جی. مدد تو آلریڈی سمٹی ہوئی ہاں ہے جی اس جی. کے اندر. اصل میں یہ تھوڑا سا نا لٹریچر، وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، تھوڑا عربی ادب کے اعتبار سے بحث ہے، ورنہ معنی تو واضح ہی ہے کہ چونکہ عربی زبان کے اندر جملے کا آغاز فعل یا اسم سے ہوتا ہے، مشخص کرنا ہوتا ہے کہ کون سا وہ فعل اور ناؤن اور ورب ہے، تاکہ مشخص ہو سکے جملہ کون سا ہے. تو اس کی یہ بحث آتی ہے، ورنہ اسی وجہ سے علامہ نے دیکھیں متن میں کیا کہا ہے کہ استعانت بھی کوئی غلط معنی نہیں ہے، وہ بھی معنی درست ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اس اعتبار سے ابتدا جو ہے وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر ابتدا محذوف ہے، پوشیدہ ہے، اور ہم اس کو گویا کہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فعل کو محذوف کیا ہے کیوں؟ تاکہ فوکس کیا جائے لفظ اللہ کے اوپر. ہاں، ایسا نہیں کہ جو ابتدا کے معنی ہیں وہ یونیورسل معنی میں آئیں گے، بلکہ جب ہم اس مدد کے معنی لیں گے تو اس کو لمیٹڈ ہو جائیں گے معنی. ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا کہیں ابتدا لیں گے تو کیا ہوگا؟ یونیورسل معنی ہو جائیں گے، مطلب اس کے کہیں پہ یونیورسل. بھی آپ، ہاں جی 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 مطلب جی. کہ کہیں پہ نہ بھی نا، آپ اس کا یہ استعمال. نہیں وہ یونیورسل اگر ہو تو وہ ہر دو معنی میں ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کی مدد سے جو ہے وہ یہ کام کرنے لگا ہوں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر بھی. یعنی یونیورسل اور لمٹ فرق نہیں بنے گا ابتدا اور استعانت میں، یہ فرق نہیں اچھا جی، ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ اور کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے آج کا، شاید نہیں. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوتے ہیں دوبارہ درس میں. خدا انشاءاللہ توفیق دے آپ کو بھی مجھے بھی. اور تیسرا درس جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور بعض دوسرے اہم مطالب ذہن آمادہ کر کے آئیے گا، اور نیند چین تھوڑی بہت کر لیجیے گا تاکہ مطالب آئندہ جو آ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کو توجہ سے سن سکیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.